بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ یا اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھیے اور مسکینی ہی کی حالت میں مجھے دنیا سے اٹھائیے اور میرا حشر مساکین کی جماعت میں فرمائیے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیاوی اسباب کو تلاش کر کے آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی فقر اور درویشی کی زندگی بسر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو اختیار فرمایا تھا، چنانچہ پوری حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور درویشی میں گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اور آپ علیہ الصلوات و تسلیمات کی یہ درویشی خود آپ کی اختیار کردہ تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو مسکینوں کی جماعت میں تلاش کیا کرو، اور تم لوگوں کو اپنے کمزوروں اور مسکینوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اب ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہے، ہم شاید فقر اور درویشی کی حالت میں صحیح طریقے سے زندگی بسر نہ کر سکیں، اس لیے ہمارے لیے یہی طریقہ کار زیادہ مناسب ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم دین کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے لیے آسائشیں اور سہولیات تلاش کریں۔ البتہ ان روایات سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اسباب میں برکت نہ ہو سکے اور ہمیں فقر اور تنگی کا سامنا کرنا پڑے تو آدمی کے دل میں اضطراب اور بے چینی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان نے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ان اسباب میں برکت ڈالنا یا اچھے نتائج فراہم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ایک جیسی دکان بنا لیتے ہیں، محنت بھی شروع کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک کی دکان چل پڑتی ہے دوسرے کی نہیں چلتی، تو یاد رکھیے کہ میں نے اور آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ان اسباب میں برکت اللہ جل جلالہ ڈالتا ہے، نتائج اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ تو اگر اسباب اختیار کرنے کے باوجود اور محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی فقر ہو، مالی طور پر تنگی ہو، تو اس تنگی کی وجہ سے دل میں بے چینی اور اضطراب نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی اس مالی تنگی کی وجہ سے اپنی زندگی خراب کرنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان روایات سے کہ ہمیشہ فقیروں اور مساکین سے محبت رکھنی چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تم لوگوں کو اپنے مساکین اور کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ جل جلالہ نے مالی طور پر وسعت دے رکھی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اپنے محلے کے، اپنے خاندان کے، اپنے معاشرے کے مساکین کو، غریبوں کو تلاش کریں اور ان کی خدمت کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔